السلام علیکم جی، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہاؤ ٹو رائٹ این انٹروڈکشن آف ریسرچ پیپر اور ریسرچ آرٹیکل. تو اس میں ہم بریف میں ڈسکس کریں گے کہ ایک افیکٹو ایک خوبصورت انٹرو کو لکھنے کے لیے کن سٹیپس کی اور کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اسٹیپ 1 کو ہم ادھر ڈسکس کرتے ہیں. اسٹیپ 1 میں ہے اسٹارٹ یور انٹروڈکشن ود اے مائنڈ بلوئنگ اسٹیٹمنٹ وچ از اے جنرل اسٹیٹمنٹ بٹ سم ہاؤ ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک. اب آگے جا کر ہم ایک ریسرچ آرٹیکل کو ایز این ایگزامپل لیں گے اور اس میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے یہ کہاں پر ایڈریس ہوا ہے. سیکنڈلی دس شوڈ ناٹ بی مور دین اے فیو لائنس. لیکن یہ جو مائنڈ بلوئنگ سینٹینس ہے جو کہ لوگوں کی اٹینشن کو اپنی طرف مبذول کراتی ہے، یہ چند لائنز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب اس پر آپ نے پیراگرافس نہیں لکھنے، چند لائنز ہی آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسٹیپ 2 جو ہے دین برنگ یور ڈسکشن کلوزر ٹو یور مین ٹاپک. اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس جنرل اسٹیٹمنٹ کو کھولیں گے اور اپنے مین ٹاپک کی طرف اس کو لے کر جائیں گے. دا اسٹیپ میں ٹیک اے فیو پیراگراف آف یورس. یہ آپ کے چند پیراگرافس لے گا فرام جنرل ٹو اسپیسیفک. اور آپ نے جنرل سے، جو کہ فرسٹ آپ کا اسٹیپ تھا جنرل اسٹیٹمنٹ، اس سے پھر آپ نے آہستہ آہستہ اسپیسیفک ہونا ہے اپنی ٹاپک کی طرف جو آپ کا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ جو اسٹیپ ہے، ناؤ اٹس ٹائم ٹو انٹروڈیوس یور ریسرچ کویسچنز. اور اب آپ کا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اپنے آہستہ آہستہ ٹاپک کو ڈسکلوز کرنے کے بعد اپنے ریسرچ کویسچنز کو آپ ڈسکلوز کریں، ان کو آپ بتائیں. جو آپ نے ریسرچ کویسچنز کیا ہے، آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہے اس ریسرچ سے، اور اس کے علاوہ ریسرچ گیپ آپ نے کس طرح، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کن لوگوں نے کیا کیا کام کیا ہے اور آپ نے کون سا کام کرنا ہے، اور آپ کے کام میں اور ان کے کام میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. گیپ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. مختلف جو پریویس ریسرچز ہوئی ہیں ان میں سے جو کام نہیں ہوا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ گیپ اٹھا کے آپ ادھر ڈسکس کریں گے. اور میتھڈولوجی ان بریف، اور اس کے علاوہ میتھڈولوجی بھی آپ چھوٹے سے بریف سے پیراگراف میں ڈسکس کریں گے. اینڈ آلسو وٹ ول بی اٹس کنٹریبیوشن اینڈ امپورٹنس. اور آپ جو ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کی امپورٹنس اور کنٹریبیوشن کیا ہوگی ٹو دا اسلامک بینک، یا ٹو دیٹ پارٹیکولر سیکٹر جس پر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں. اور آخر میں چوتھے نمبر پر فائنلی بریف اسکیچ آف دا ریسٹ آف دا پیپر. یہ تو آخر میں ہوتا ہے کہ دا ریسٹ آف دا پیپر کنسسٹ آف سو اینڈ سو. یہ آخر میں جو ہم کنکلوژن یا جس پیپر کو ہم انٹرو کو کلوز کرنے کے لیے لکھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اور ایک ایگزامپل سے، ایک ریسرچ آرٹیکل کے ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ریسرچ پیپر ہے جو کہ میں نے لکھا ہے ایک بہت ہی کریڈیبل جرنل میں، سسٹینیبلٹی میں. اچھا، امپیکٹ فیکٹر جرنل ہے. اور ٹاپک کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ڈسکلوجر امپروو فائنینشیل پرفارمنس، اے پرسپیکٹیو آف اسلامک بینکنگ انڈسٹری ان پاکستان. اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں اور 1 بائی 1 جو ہے. اچھا جی، انٹرو کی طرف اسٹریٹ ہم جاتے ہیں. اب فرسٹ اسٹیپ کو آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا ایک جنرل اسٹیٹمنٹ، ایک مائنڈ بلوئنگ اسٹیٹمنٹ، ایک اٹریکٹیو اسٹیٹمنٹ، ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جو کہ لوگوں میں تجسس پیدا کرے کہ بھائی آگے کیا ہونے والا ہے، وہ آپ لکھیں گے. تو ادھر فرسٹ اسٹیپ جو ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اے جنرل مائنڈ بلوئنگ اسٹیٹمنٹ. ایڈم اسمتھ noted in his book The Theory of Moral Sentiments that capitalism would not sustain if not based on integrity and honesty. He suggested that the self-interest of the owners the interest of the owners and the managers could be countered by first establishing and then following the moral and ethical values. اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو پڑھے گا تو وہ اس میں یہ تجسس پیدا ہوگا کہ بھائی اس نے یہ بات تو کی ہے، اور یہ نظام جو ہے نا یہ گر جائے گا اگر یہ ایتھیکل اور مورل گراؤنڈز پہ، اگر اس سے ہم یہ گراؤنڈز نکال لیں اور صرف اس میں جو ہے نا سیلف انٹرسٹ ہو اور صرف کمانے کا ذریعہ بنا دے بزنس کو، تو پھر یہ نظام گر جائے گا. اب یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ڈائریکٹلی آپ کے ٹاپک کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، بٹ سم ہاؤ انڈائریکٹلی اٹ از ویری مچ کنیکٹڈ ٹو یور ٹاپک. تب ہم آگے جاتے ہیں. جو فرسٹ اسٹیپ میں نے بتایا تھا وہ ادھر ایڈریس ہو گیا. آہستہ آہستہ ہم موو کریں گے. میں سارا پیپر تو ادھر ڈسکس نہیں کروں گا، وہ چیزیں وہ جگہ میں ڈسکس کروں گا جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ناؤ یہ سیکنڈ ڈسکلوزنگ پارٹ آف آور ٹاپک دیٹ از کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. اب ہم آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے امپیکٹ آف کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ڈسکلوجر آن فائنینشیل پرفارمنس. ٹھیک ہے. تو CSR ڈی کی طرف، ڈسکلوجر کی طرف نہیں آیا. اب صرف میں ادھر انٹروڈیوس کر رہا ہوں CSR
تو آہستہ آہستہ میں سی ایس آر کی طرف آیا. بزنس ایتھکس اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز آر ناؤ کروشل فار بینگ کمپیٹیٹیو. اب میری جو ٹاپک ہے اس کے ایک حصے کی طرف ادھر میں آ گیا اور اس کو میں نے ڈسکلوز کر لیا. فرسٹلی دیز ہیلپس ٹو مینٹین ایکسیلنٹ ٹریڈ اسٹاف اینڈ سیکنڈلی دیز اسسٹ فرمز ان ایڈریسنگ اینڈ میٹنگ دا کسٹمرز ایکسپیکٹیشنز. ٹھیک ہے. اب آہستہ آہستہ پھر میں موو کروں گا کہ جا کر ان لائک دا ویسٹرن اپروچ اسلامک پرسپیکٹیو آف اسلامک پرسپیکٹیو آف سی ایس آر از ڈفرنٹ. اب آپ دیکھیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ان اسلام. اب آہستہ آہستہ میں آ رہا ہوں سی ایس آر کو ڈسکلوز کرنے کے بعد سی ایس آر ان اسلام کی طرف. ٹھیک ہے. اب سی ایس آر ان اسلام ادھر ڈسکلوز ہو رہا ہے اور پھر آگے جا کر تھوڑا سا آگے جا کر یہ بھی آگے یہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا پیراگراف یہی وہی ہے کہ اسلام میں سی ایس آر کی کیا وہ ہے امپورٹنس ہے, اہمیت ہے, قرآن کیا کہتا ہے, سننا کیا کہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اس کو میں آگے نہیں ڈسکس کرتا. نیکسٹ جو ہے یہ اب آپ دیکھیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ان پاکستان. اب اسلام میں تو بات ہو گئی, اب ہم پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے جو مین ٹائٹل ہے اس میں پاکستان میں اسلامک بینکنگ سیکٹر میں سی ایس آر ڈسکلوجر کا امپیکٹ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب پاکستان کی بات آ گئی اور پاکستان میں جو ہے نا سی ایس آر کس طرح ہوتی ہے. فیلنتھروپی کارپوریٹ فیلنتھروپی ہے اصل میں, ڈونیشنز وغیرہ ان پہ بلیو کرتے ہیں, اس کی نیچر کیا ہے وغیرہ. اچھا اب آگے جا کر پھر ریلیٹنگ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ان بینکنگ سیکٹر ود بینکنگ سیکٹر. اب آگے جا کر پھر اسی سی ایس آر کو میں بینکنگ سیکٹر کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, لنک کر رہا ہوں. کیونکہ ٹاپک میں کیا ہے سی ایس آر ان بینکس ہے, اسلامک بینکس ہے. تو اس بینکنگ سیکٹر کے ساتھ اب جب میں اس کو آہستہ آہستہ جا کر لنک کر رہا ہوں. اچھا یہ لنک ہوگا تو اب آگے جا کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ, یہ تھوڑا سا اس کو میں اوپر کروں تو یہ پھر اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا. اس کو میں کلوز کر لوں. ٹھیک ہے. اچھا جی کمال, ایک سیکنڈ. اچھا جی اب ریسرچ گیپ یہاں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں یہاں سے ہم ریسرچ گیپ سبسٹانشیل ریسرچز ہیز ایگزامنڈ دا ریلیشن شپ بٹوین سی ایس آر فائنینشیل پرفارمنس. اور پھر کنہوں نے کیا کیا ہے, زیادہ تر لوگوں نے جی آر آئی جو ہے نا ایز اے بینچ مارک رکھا ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے اور سی ایس آر انڈیکس کو بنانے کے لیے. جبکہ ہمارا ادھر جو ہے نا ہم جی آر آئی کے ساتھ ساتھ آئی او فی دونوں کو مکس کر کے ایک انڈیکس بنا رہے ہیں. اور اسلامک بینکنگ سیکٹر کے لیے جی آر آئی ایک طرف پر جو ہے نا وہ جنرل اسپیکٹس کو جو کہ کنونشنل اسپیکٹس ہے ان کو ایڈریس کرے گا, جبکہ آئی او فی جو ہے نا وہ اسلامک اسپیکٹس کو ڈسکس کرے گا. اور اسی طرح سے اسلامک بینکنگ سیکٹر کے جو سی ایس آر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم کنونشنل اور اسلامک دونوں کو مرج کر کے جو ان کے پرنسپلز ان کو مرج کر کے ایک جنرل اسٹیٹ انڈیکس بنائیں گے اور ان انڈیکس کے بیس پر ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو کیا ہے ریسرچ گیپ ادھر ہم نے اٹھایا ہے کہ بھئی کس طرح ہمارے جو ریسرچ ہے یہ دوسرے ریسرچ اس سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آہستہ آہستہ ہم آگے جاتے ہیں. یہ جو اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری وہی اسی کے ساتھ لنک ہے. ٹھیک ہے. ریسرچ کویسچنز ادھر آپ کے اوپر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو پلیس ہے اوپر یہ اس میں آپ کے ریسرچ کویسچنز بھی آ رہے ہیں کہ بھئی آپ ریسرچ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ریسرچ گیپ تو پیچھے آ گیا جو ہم نے ڈسکس کیا. اب ریسرچ کویسچنز ہے کہ بھئی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ڈفرینٹ کس طرح ہے. ٹھیک ہے. اب آنسرنگ آل دا کویسچنز, یہ اوپر جو کویسچنز ہیں یہاں پر یہ میں نے ہائی لائٹ نہیں کیے ہوئے. اس کویسچنز کو ایڈریس کرنے کے بعد نیکسٹ جو آ جاتے ہیں وہ کیا ہے, میتھڈولوجی اینڈ امپورٹنس آف دا اسٹڈی. اب ادھر آپ نے میتھڈولوجی کو کہ آپ کس طرح سے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کریں گے وہ آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. اور پھر امپورٹنس, اور اس کی امپورٹنس کیا ہوگی ٹو دا کنسرن سیکٹر, اس سیکٹر کو کیا امپورٹنس ہوگی اور اوورآل جو آپ کی ریسرچ کمیونٹی ہے اس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو اگین اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بھئی ہم نے جی آر آئی اور آئی او فی کو کس طرح مرج کر کے کیا ہے اور ایک نیا انڈیکس بنایا ہے جو کہ کنٹریبیوشن ہے ٹوارڈز بہت سے. ٹھیک ہے. ڈیٹا ہم نے کس ایئر سے کس ایئر تک لیا ہے اور یہ ایئر سے اس ایئر تک ہم نے کیوں لیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ٹھیک ہے. اس میں میتھڈولوجی اور آپ کی کیا کہتے ہیں میتھڈولوجی اور امپورٹنس آف دا اسٹڈی جو ہے نا یہاں پر آپ کی آ جاتی ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ اگر آپ دیکھیں وہی اسٹیپس جو میں نے وہاں بتائی تھی وہی ہم اب پھر کنکلوژن کی طرف بات آ جاتی ہے کہ بھئی آپ ریسٹ آف دا پیپر, آپ کا جو پیپر ہے وہ بقیہ ماندہ کس چیز پر جو ہے نا مشتمل ہے اور اس میں آپ آگے جا کر کیا کون سی چیزیں ڈسکس کریں گے. تو یہاں تک آپ کے جو ہے نا جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ڈسکلوزر میرا جو اپنا آرٹیکل تھا اس کو میں نے ایز ایگزامپل دیا ہے.
اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اس کو میں سمرائز کروں اس سارے ڈسکشن کو تو اس کی سمری کچھ اس طرح بنے گی کہ ایک سیکنڈ یہ کہ اب بھائی آپ فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے, ایک ایسے اسٹیٹمنٹ کو اٹھائیں جس میں جو ریڈرز ہیں وہ آپ کے اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کر ان میں تجسس پیدا ہو کہ بھائی آگے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک امپریسو اسٹیٹمنٹ شروع میں اٹھانی ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو چند لائنز ہی لکھنے ہیں, پھر ان کو آہستہ آہستہ آپ نے ان سینٹینسز کو جرنل کو پھر آہستہ آہستہ سمیٹ کر اسپیسیفک کرنا ہے. مطلب آپ نے چند سٹیپس میں جرنل اسپیسیفک پہ آنا ہے, اپنے آہستہ آہستہ اپنے ٹاپک کی طرف لے کے جانا ہے اور اس کو ڈسکلوز کرنا ہے. پھر جو تھرڈ ہے تو پھر یہی پھر ٹائم ہے کہ آپ اپنے ریسرچ کویسچنس کو بھی اٹھائیں, آبجیکٹس کو اٹھائیں, ریسرچ گیپ کو, میتھڈولوجی کو, اور بریف میں, ٹھیک ہے, ایک دو پیراگراف میں, اور پھر اس کی کنٹریبیوشن اور امپورٹنس کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل کیا ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے اٹھایا, پھر آپ اپنے ٹاپکس کی طرف آہستہ آہستہ آ کے اس کو ڈسکلوز کر رہے ہیں. پھر ڈسکلوز کرنے کے بعد پھر آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں اور پریویس جو ریسرچز ہوئی ہیں ان میں کیا فرق ہے. ریسرچ گیپ کو اٹھاتے ہیں, پھر آپ ریسرچ گیپ کے بعد پھر آپ ریسرچ کویسچنز, ریسرچ آبجیکٹیوز, میتھڈولوجی اور اس کی امپورٹنس اور کنٹریبیوشنز, یہ چیزیں آپ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, آخر میں, اور پھر آخر میں پھر آپ فائنلی وہ اسکیچ دیتے ہیں کہ بھائی باقی جو آگے پیپر ہے وہ کن کن چیزوں پر اور کن کن چیپٹرز پہ مشتمل ہے. تو آئی ہوپ اٹ ول آنسر آل دا کویسچنز ان یور مائنڈ. پھر بھی اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کا اظہار کریں تاکہ میں آگے اپنے ڈسکشنز کو اور اپنی ویڈیوز کو جو ہے نا بہتر بنا سکوں. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے. لائک اور سبسکرائب کرنے سے مراد یہ ہے کہ بھائی جب جتنا آپ لائک کریں گے تو یہ اتنا ہی زیادہ یوٹیوب پر وائرل ہوگا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اور سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ جتنے بھی لیکچرز ہوں گے وہ ویل ان ٹائم آپ تک پہنچ سکیں گے. Thank you. Till next video on different topic, another topic, inshallah I will come up with. اللہ حافظ. السلام علیکم.